بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل سارم کوچنگ سینٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیئر فرینڈز، اسٹوڈنٹس، ویورز، پاکستان افیئرز ہم پڑھ رہے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان پری پارٹیشن ایرا ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور آج اس کا جو ٹاپک ہے اس ایرا کا وہ ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز۔ جو 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی ہیں 1930 سے لے کر 1932 تک، ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور آج ہم ان کا اوور ویو لینے جا رہے ہیں کہ یہ کانفرنسز کیوں پیش کیے گئے، کیوں ضرورت پیش آئی راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سائمن کمیشن رپورٹ سے پہلے جو سائمن کمیشن کی رپورٹ آئی تھی، سائمن کمیشن رپورٹ، ٹھیک ہے، یہ 1930 میں سائمن کمیشن رپورٹ آئی۔ اس سے پہلے جو ہے نہرو رپورٹ آ چکی تھی، نہرو رپورٹ آئی، نہرو رپورٹ پیش کی گئی، اور کانگریس نے نہرو رپورٹ کے اندر یہ مطالبہ کیا تھا، یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ اس رپورٹ کو قبول کریں اور جو فیوچر کانسٹیٹیوشن ہے اس کو اس رپورٹ کے حوالے سے، یعنی کہ اس رپورٹ کو اس میں انکارپوریٹ کیا جائے۔ لیکن جو مسلمز تھے ہندوستان کے، انہوں نے نہرو رپورٹ کو انکارپوریٹ کروانے سے یا نہرو رپورٹ کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا مسلمانوں نے۔ اور اس نہرو رپورٹ کے جواب میں پھر کیا ہوا کہ مسلمز کی ڈیمانڈ کو برٹش کے سامنے رکھنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے 1929 میں اپنے 14 نکات پیش کیے، 14 پوائنٹس اس نے پیش کیے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے، جن کو پھر انڈین نیشنل کانگریس جو تھی اس نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب 1930 میں جو سائمن کمیشن کی رپورٹ آتی ہے، سائمن کی کمیشن کی جو رپورٹ 1930 میں آتی ہے، تو اس کے تناظر میں حکومت برطانیہ، جو برٹش گورنمنٹ ہے، جب 1930 کے اندر جو سائمن کمیشن کی رپورٹ آتی ہے، تو جو برٹش گورنمنٹ آپ کے پاس ہے یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہندوستان کے جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، ہندوستان کے جو کانسٹیٹیوشنل پرابلمز ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں ہندوستان کی تمام قیادت کو ہندوستان سے بلایا جائے یہاں برٹش کے اندر، اور وہاں نیگوشیشن کے ذریعے اس بات پر قائل کیا جائے کہ ہندوستان کی تمام پارٹیز، تمام سیگمنٹ آف سوسائٹیز جتنے بھی ہیں، ان سب سے ہم قیادت کو بلائیں یہاں پہ، ان کو یہاں پہ بٹھائیں، اور جو میٹرز ہیں، کانسٹیٹیوشنل پرابلمز ہیں، کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، ان کو ان سے کوئی ایسی راہ نکالیں جو تمام سیگمنٹ آف سوسائٹیز کے لیے کیا ہو، ایکسیپٹیبل ہو۔ تو یہ برٹش گورنمنٹ نے سائمن کمیشن رپورٹ کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ سب جو قیادت جتنی بھی ہے ہندوستان کی، ان کو بلا کے ایک جگہ پہ بٹھائیں، ان کے سامنے جو ہے ہم ان کو کسی ایک بات پہ متفق کریں، اور وہ ایسے پوائنٹس ہوں جن پر وہ سب سارے کے سارے جو سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں، جتنے بھی پارٹیز ہیں، وہ سب ایکسیپٹیبل ہوں ان کے لیے۔ تو اس کے لیے یا اس تناظر میں کیا ہوا، 1930 سے لے کر 1932 تک، 1930 سے لے کر 1932 تک یک کے بعد دیگرے 3 کانفرنسز منعقد ہوئیں۔ کتنی؟ 3 کانفرنسز منعقد ہوئیں، 3 کانفرنسز منعقد کی گئیں، اور اس بات کی، اور ان کو مطلب یہ جو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن ہے، جو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے جو مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو پرابلمز آ رہے ہیں، ان کو سالو کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو طے کرنے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے۔ اب 1928 کی جو رپورٹ تھی، نہرو رپورٹ، اب ہندوستان نے کیا کیا، جو انڈین کی جو لیڈرشپ تھی، جو انڈین نیشنل کانگریس کی، اس نے اس کو انکارپوریٹ کروانے کے لیے پریشرائز کیا برٹش گورنمنٹ کو، اور اس کے ذریعے انہوں نے کیا کیا، اس کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ سٹارٹ کر دی۔ کانفرنس منعقد ہونے سے پہلے سول نافرمانی کی تحریک ڈس اوبیڈینس موومنٹ سٹارٹ کر دی، تاکہ برٹش گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، نہرو رپورٹ کو کانگریس نے انکارپوریٹ کروانے کے لیے برٹش گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کیا، اور انہوں نے کانفرنس شروع ہونے سے پہلے، پہلی کانفرنس شروع ہونے سے پہلے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ سٹارٹ کر دی۔
सिविल नाफरमानी की तहरीक। जब इधर बरतानिया जो थी, जो बरतानिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, बरतानिया के अंदर हिंदुस्तान की लीडरशिप को बुला रही थी, हिंदुस्तान की लीडरशिप जो क़यादत है उनको बुलाया जा रहा था, तो कांग्रेस ने क्या किया, जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने क्या किया, इसने बाइकाट का ऐलान कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब वो क़यादत को बुला रहे थे इन कॉन्फ्रेंसेस के लिए, तो इन्होंने बाइकाट का ऐलान कर दिया। और इन्होंने क्या किया, इनने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी, सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी। इस मूवमेंट को, अब ये जो आपकी मूवमेंट है, इसको काउंटर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कांग्रेस की लीडरशिप को, इंक्लूडिंग आपका जवाहरलाल नेहरू, आपके जो गांधी जी हैं, इन सब को उन्होंने इस मूवमेंट को काउंटर करने के लिए, इंक्लूडिंग ये जवाहरलाल नेहरू, गांधी, इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। अब ये सारा कुछ कॉन्फ्रेंसेस से पहले हो रहा है। अब जो है जब इनको डाल दिया तो उन्होंने मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से, और जो नेशनल कांग्रेस के अलावा और जो थी, अब नेशनल कांग्रेस तकरीबन लोग जो थे वो अरेस्ट हो गए थे, और बाकी जो थे वो मूवमेंट्स चला रहे थे। दोनों ने मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज, मुख्तलिफ कम्युनिटीज, उनसे लोगों को, उनसे क़यादत को बुलाया और कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद कराई। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी जो है अब स्टार्ट होती है। तो यही कुछ इसका बैकग्राउंड था कि कॉन्फ्रेंसेस क्यों मुनक़िद की गई, कॉन्फ्रेंसेस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराने का मकसद क्या था। सिर्फ आज हम इस ओवरव्यू को देख रहे हैं, सिर्फ इस चीज को देख रहे हैं कि इनका मकसद क्या था और ये कब मुनक़िद हुई और किसके जवाब में और किस रिपोर्ट के बाद पेश की गई। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में आई थी, तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम इन लोगों को, इनकी जो लीडरशिप है हिंदुस्तान की, इनको एक ही पेज पर आने की दावत दें, इनको बिठाएं और कोई इनके कॉन्स्टिट्यूशन का कोई हल निकालें जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। तो उसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं 1930 से 1932 तक। एक के बाद अगले 3 कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिसमें पहली में इंडियन नेशनल कांग्रेस बाइकाट का ऐलान करती है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स चलाती है, जिसके काउंटर करने के लिए फिर क्या करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनकी जो क़यादत है और बाकी लोगों को भी अरेस्ट करके जेल भेज देती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, थैंक यू।